العزت نے ہم سب کو ایمان کی قیمتی دولت سے نوازا ہے، ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا کہ ہم کو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتے ہیں وہ یہ کام کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور ایک چھوٹی حدیث پڑھی گئی، اسے کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، پیچھے ماضی میں نظر دوڑانا چاہیے کہ سال 2 سال سے آدمی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ خاص ہے کہ خاص قسم کی بیماری آئی تھی، جس کی وجہ سے مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، جو مشکلات آتی ہیں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو انعام دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، یعنی اندر خوف داخل کر کے، ڈر داخل کر کے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک مری کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کر کے اس پر بھی آزمائش ہوگی۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کو لے کر، یعنی جانیں جائیں گی، اس پر بھی اللہ رب العزت آزمائیں گے، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ مومن بندہ یہ نہ سمجھے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آزمائیں گے ہر طریقے سے۔ تو اسی طرح اب جو شخص صبر کرے گا اور جمع رہے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو بیماری آئی تھی جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں کے اندر خوف بیٹھا، پھلوں میں کمی آئی، اور جانیں بھی گئیں، مالوں میں بھی کمی آئی۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے انسان پریشان ہوا، اور اس پریشانی میں ایک سب سے بڑا جو نقصان ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو تعلیمی نظام جو چل رہا تھا، جو ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے جو ایک مدرسے اور مکاتب اور مدارس اور مساجد میں جو مکتب لگ رہے تھے، وہ سب کے سب بند ہو گئے۔ وہ سب کے سب ہمارے مدرسے ویران ہو گئے، ہماری تعلیم گاہوں پر تالا لگ گیا، یعنی اس بیماری کی وجہ سے۔ تو گویا جان میں، مال میں یہ کمی ہوئی، اس کا نقصان ہوا، لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہمارے بچوں کے تعلیم کا نظام ہے۔ دیکھیے، اگر بچے، نقصان اس اعتبار سے بڑا ہے کہ اگر ہمارے آئندہ جو آنے والی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، اگر وہ دین کی تعلیم نہیں سیکھیں گے، اگر دین کی سمجھ نہیں حاصل کریں گے، تو پھر تو دین مٹ جائے گا۔ دین جو ہم جانتے ہیں، جو ہم کچھ جانتے ہیں، اس پر عمل کریں گے، باقی جو آئندہ نسل ہوگی وہ ان پڑھ ہوگی، جاہل ہوگی، اور دین کے کچھ بات نہیں جانے گی۔ جب کچھ نہیں جانے گی تو عمل بھی نہیں کرے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا، دین کا نقصان ہوا، ہمارے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا۔ اس پر ہم سمجھیں۔ جو آیت پڑھی گئی تھی فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایک جماعت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی، یعنی ہر جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے، جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے، پھر وہ اپنے قوم کی طرف واپس جائے اور اس کو ڈرائے اور اس کو انذار و تبشیر کا کام کرے، یعنی اس کو سمجھائے بجھائے۔ تو یعنی ہر قبیلے،
ہر جماعت میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گاؤں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کے میں تفقہ حاصل کریں، اور پھر جب اپنے گاؤں واپس آئیں تو اپنے لوگوں میں دعوت کا کام کریں، ان کو تبلیغ کا کام کریں، ان کو جنت و جہنم کی چیزیں بتائیں، یعنی جنت کی ترغیب دیں اور جہنم سے ڈرائیں، یہ انذار و تبشیر کا کام کریں۔ یعنی ہر قبیلے، ہر گاؤں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو اس پر ہم سمجھیں کہ کیا ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی جماعت ہے، یعنی ایسے کوئی لوگ تیار ہیں جو ہم کو دین کی چند بات بتا سکیں اور دین کی بات سمجھا سکیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہیں یا کم ہیں تو یہ سمجھو خسارے کی بات ہے۔ خسارے کی اس اعتبار سے بات ہے، یعنی آئندہ اب جو آنے والی نسل ہوگی پھر وہ تعلیم بالکل حاصل نہیں کرے گی۔ اور یہ تو بات ضروری ہے کہ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے غلام ہو یا آزاد، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی ہر شخص مسلمان پر دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ یعنی اتنی تعلیم جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز آ جائے، ثواب و ناثواب کی تمیز آ جائے، یعنی کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے اندر فرق آ جائے، کیا چیز کرنا چاہیے ہمیں، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے، اس کی تمیز آ جائے۔ یعنی اتنا تو علم ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے نسلوں کے لیے جو نظام ختم ہو گیا تھا، یعنی تعلیم کا جو سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور ہمارے بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے تھے، ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے تھے، تو اس کے لیے ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ اب مدرسے کھلنے کا امکان ہو گیا ہے۔ یعنی 1 تاریخ، یہ مہینہ اگست کا چل رہا ہے، یہ مہینہ ختم ہوگا، اگلا جو مہینہ ستمبر کا آئے گا اس میں اعلان ہو گیا ہے کہ مدرسے کھل رہے ہیں۔ اب بہت سارے مدرسوں نے بھی داخلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو سلسلہ مفقود ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا، اب وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یعنی جو نقصان ہمارے بچوں کا ہوا ہے ان 2 سالوں میں، اب اس کی تلافی کریں۔ اس کی تلافی ایسے ہی ہوگی کہ ہم فکر کریں اور اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ ہمیں جو بھیجا گیا ہے، ہم مدرسہ اداپور سے آئے ہیں جس مدرسے کا نام دارالعلم امینیہ ہے۔ ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ مدرسہ کھل رہا ہے اور اس میں اپنے بچوں کا بھیجنے کی کوشش کریں اور داخلہ لینے کی کوشش کریں۔ ہم فکر کریں، یعنی جو کوتاہیاں کچھ بندی کی وجہ سے ہوئی کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکے، کچھ دین کی تعلیم حاصل کر نہ سکے، اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں کسی بھی مدرسے بھیجیں، یعنی جس کو جو اچھا لگے وہاں بھیجے اور تعلیم حاصل کرے۔ ہمیں مقصد تو یہ ہے کہ ہماری جو نسل ہے وہ پڑھی لکھی ہو، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ مقصد یہ ہے اب کسی بھی مدرسے میں داخلہ کرایا جائے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی فکر کریں کہ مدرسوں کی جو مثال دی جاتی ہے وہ ایک بجلی کے پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ جس طرح وہاں بجلی تیار ہوتی ہے اور ہر جگہ پھیلتی ہے تو اس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، کوئی پنکھا چلاتا ہے تو کوئی اے سی چلاتا ہے، یعنی سکون آدمی حاصل کرتا ہے اور اپنے ضرورت کے کام کرتا ہے۔ تو اس بجلی کے کتنے فوائد ہیں، تو مدرسوں کی مثال، ہمارے مکتب کی مثال ایسے ہی ہے کہ مدرسہ ایک پاور ہاؤس ہے، اس سے دین کی بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ یعنی جب دین کا طالب علم پڑھے گا مدرسے میں اور باہر نکل کر پھر وہ جائے گا تو ایمان کی بجلی یعنی دین کی بجلی پھیلائے گا، اسلام کی بجلی پھیلائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلائے گا، جو دین نبی لے کر آئے ہیں، جس پر صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، یعنی اس دین کو واضح کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مدرسے کی اہمیت ہے۔
اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو دین کی تعلیم سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی مقام کم نہیں ہے۔ حدیث میں ہے من سلک به طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر چلے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور جو شخص دین کو سیکھتا سکھاتا ہے وہی بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص تم میں دین کی تعلیم قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس سے افضل کوئی نہیں، یعنی سب سے بہتر وہ شخص ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اپنے جان و مال کو خرچ کریں۔ یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی خرچ کریں تاکہ ہمارا دین ہمارے نسلوں تک پہنچے اور ہماری نسل دین کی باتوں سے آگاہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا